آپ سب کا استقبال ہے ملت ٹائمز پہ۔ ابھی میں ایک ایسی شخصیت سے روبرو کرانے چلا ہوں آپ کو جو صحافتی میدان میں بہار نہ کہ پورے ہندوستان میں رائز کرتا ہوا دکھ رہا ہے، جو دربھنگہ کی سرزمین سے نکل کر اس وقت پٹنہ میں اپنے معیاری اخبار کے لیے جانا جاتا ہے۔ پورے بہار اور بنگال اور یو پی اس طریقے سے اپنا پاؤں پسار رہا ہے جھارکھنڈ میں۔ ایسی شخصیت جو تعارف کا محتاج نہیں، سید محمد اشرف فرید صاحب، جو قومی تنظیم کے ایڈیٹر ہیں، چیف ایڈیٹر ہیں، اور اردو ایکشن کمیٹی کو لے کر ان دنوں بہت سرگرم ہیں، سرخیوں میں ہیں۔ میں بہت بہت استقبال کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ قومی تنظیم کے تعلق سے آپ تعارف کریں مختصر۔ دیکھیے، قومی تنظیم ہمارے ابا نے جو ہے 68 میں نکالا تھا، اور لہریہ سرائے سے وہ نکلتا تھا، جو غالباً 68، اس وقت ہم لوگ کافی چھوٹے تھے، لیکن ہم کو جہاں تک یاد ہے 68 میں قومی تنظیم 15 روزہ ہمارے والد صاحب نے شروع کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے والد صاحب نے، چونکہ ایل این مشرا سے بہت قریب تھے وہ، تو ایل این مشرا نے یہی کہا تھا کہ اس کو تم ویکلی کر دو، اس کے بعد روزنامہ کر دو۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ روزنامہ کرنے میں تو کافی بہت صرفہ ہوتا ہے، تو یہاں دربھنگہ میں جو ہے وہ سہولت بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے اسے روزنامہ کی شکل دے سکیں۔ تو اسی موقع سے پھر قومی تنظیم جو ہے نا پٹنہ شفٹ کر گیا، یعنی اس سے کافی پہلے سے وہ چاہتے تھے، ایل این مشرا وہ چاہتے تھے کہ قومی تنظیم دربھنگہ ہی سے نکلے۔ ان کی بڑی پٹنہ خواہش کے آنے کے بعد جس طریقے سے اخبار معیاری شروع سے اول دن سے تھا، اس کے بعد جو ہے اتنی مارکیٹنگ ایسے وقت میں، ایسے حالات میں جو اردو کے ریڈرز نہیں ہیں، اس وقت ایسے وقت میں قومی تنظیم کا آج بھی ریڈر موجود ہے، اس کا قاری موجود ہیں۔ کیا وجہ ہے، کیا معیار ہے اس کا، کیا آپ نے اس میں پلایا ہے یا پرویا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ قومی تنظیم میں جو مسلم مسائل جسے آپ ملت کے مسائل کہتے ہیں، اس کو ہم نے پریورٹی دی۔ بہت سے مسائل مسلمانوں کے دیگر آپ کے جو زبان کے اخبارات میں نہیں ملتے ہیں، لیکن ہم نے قومی تنظیم میں بہت سے مسئلے ہیں، جیسے آپ کے کیا کہتے ہیں مسلمانوں کا جو شاید یہ قبرستان کا مسئلہ ہو، چاہے مسلمانوں کے درمیان تعلیم کا مسئلہ ہو، اس کو ہم لوگوں نے ہائی لائٹ کیا۔ اردو اساتذہ کی بحالی کو لے کر، ٹرانسلیٹر کو لے کر اردو ایکشن کمیٹی بہت ایک وقت میں فعال تھی، اور پھر لگتا تھا ختم ہو گیا ہے یہ کمیٹی، پھر آپ نے اس میں جان ڈال دی ہے۔ تو ابھی ان دنوں جو سرگرمی چل رہی ہے، اس کا کیا ویژن ہے، کیا مقصد ہے، کیا آگے کے مستقبل میں کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ کہ اردو ایکشن کمیٹی کی تشکیل جب ہوئی، اس زمانے میں کیا کہتے ہیں بہت سے لوگوں کا یہ مطالبہ تھا کہ جو اردو ٹرانسلیٹر سب اپنے ریٹائر کرتے جا رہے تھے اور عہدہ خالی ہوتا جا رہا تھا، تو اس سلسلے میں جو ہے کیا کہتے ہیں گورنمنٹ کو جو ہے یہ ویکینسی نکالنی چاہیے۔ اس پہ دباؤ ڈالا گیا کہ بھائی آپ نکالیے، ویکینسی نکلی۔ اس کے بعد بہت دنوں تک یہ مسئلہ اٹکا رہا، چونکہ اس میں جو ہے فائنانس کا پرابلم تھا۔ فائنانس کا تو سب سے بڑا پرابلم ہے، جب تک فائنانس اس کو یہ نہیں کرے گا، اس کو گرین سگنل نہیں دے گا، تو آپ نہیں کر سکتے ہیں کچھ۔ اسی زمانے میں ہم لوگوں نے فیصلہ لیا، اور اس وقت وزیر خزانہ عبدالباری صدیقی تھے، تو ہم لوگ گئے ان سے، وفد میں سب لوگ شامل تھے، نام سب کا لینا یہ نہیں ہے، کافی لمبا وفد تھا اس میں۔ ہم لوگ گئے تو انہوں نے کہا کہ جو ہے صاحب ٹھیک ہے، یہ مسئلہ جہاں پر اٹکا ہوا ہے یہ وزارت خزانہ میں،
اس کو ہم فوری طور پر اس کو یہ جاری کریں گے افسر کو بف شیٹ لکھ کر کے کہ اس کو صحیح اس کو فوری طور پر آپ اس کو یہ کیجئے، اس میں جو ہے فنڈ ریلیز کیجئے اس سلسلے میں، تبھی جو ہے اردو ایکشن کمیٹی کیا پورے ہندوستان میں آپ لوگ لے جائیں گے اس کو، یا پورے صوبہ میں رکھیں گے؟ کس طریقے سے پورے نیشنل میڈیا میں باتیں آ رہی ہیں، بہت اچھی کاوش ہے، بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے لوگوں کی طرف سے، خاتون کو بھی آپ حصہ داری دینے کی بات چل رہی ہے، تو پھر ان کو پھر عہدہ دیں گے، کس طریقے سے اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے یہ پیور جو ہے اردو ایکشن کمیٹی جو ہے نا، یہ جو تشکیل ہوئی پیور اردو سے جو محبت کرنے والے ہیں، جس میں خواہ وہ مرد ہو، خواتین ہو، جو بھی ہو، ان کے خیر مقدم ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اور یہ جو ہے اردو ایکشن کمیٹی اس لیے بنی ہے کہ جو ابھی جو اردو کی لازمیت جو ختم کر دی گئی ہے، ون ان ہے کہ آپ اردو کی لازمیت جو ہے جو پہلے تھی اس کو کم سے کم آپ برقرار رکھیں، اور اس میں جو کسی طرح کا جو یہ سب کر دیا گیا ہے کہ بھائی جب ایک بھی اردو رہے گا تو بحالی اردو ہو، یہ ضابطہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے وزیر اعلیٰ نے بھی کہا ہے کہ بھائی جب تک ہم ٹیچرز کو نہیں بھیجیں گے تو وہاں اسٹوڈنٹ کیسے آئیں گے؟ اردو ٹیچرز کو نہیں بھیجیں گے تو وہاں اردو طلباء کیسے پڑھیں گے؟ تو ہمیں وہاں کریں گے۔ وہی ہمارے لوگ کا مطالبہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ نے جو یہ کیا، یقین دہانی کئی جگہ کہی تھی، جو جشن اردو منایا جاتا تھا وہاں کیا اس نے، اور کئی جگہ پر انہوں نے یہ کیا کہ ہم جو ہے سبھی جگہ اردو ٹیچروں کی بحالی کریں گے، اور حتیٰ کہ یہ بھی وعدہ کیا وزیر اعلیٰ نے کہ اردو داروغہ بھی ہم بحال کریں گے ہر جگہ۔ جی، تو اسی کو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ امپلیمنٹیشن کیجئے، اس کو آپ یہ کیجئے، آگے اس کو بروکار لائیے اس کو۔ ابھی جو بحالی ہوئی ہے ٹرانسلیٹر کو لے کر 50 نمبر والے کو چھانٹ دیا گیا ہے، اور بہت بڑی جماعت چھٹ گئی ہے، اس میں جگہ بھی خالی رہ گئی ہے، پوری نہیں ہو پائی ہے، اس پہ کیا کر رہی ہے اردو ایکشن کمیٹی کا؟ کیا افسوسناک ہے، اور اس سلسلے میں دیکھیے جو گورنمنٹ کے جو ضابطے ہوتے ہیں اس پہ تو فلفل کرنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ اگر آپ فلفل نہیں کیجیے گا تو آپ کی جو بھی سروس ہوتی ہے، نوکری ہوتی ہے، وہ معیار پر اگر نہیں آئے گی، جو آپ کے ہندی میں اس کو ماپدنڈ کہتے ہیں، تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو جو معیار بنا دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ درخواست دے سکتے ہیں، تو اس پر تو آپ کو یہ اترنا پڑے گا، اپنا لازمی طور پر اترنا ہے۔ تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اردو والوں کو یہ سمجھنا چاہیے، ایک اردو والوں کو یہ کہ اردو پڑھا کے کیا کریں گے، یہ سب سے یہ دماغ میں لوگوں کے بیٹھ گیا ہے، تو یہ اردو یہ دماغ میں نکالنے کی ضرورت ہے، سمجھا۔ اور دوسرے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے آپ کو اپنی زبان سے محبت رکھنی چاہیے، اس لیے کہ آپ اگر اپنی زبان سے محبت نہیں رکھیں گے تو آپ کس خانے میں آپ فٹ ہوں گے، زبان کے کس خانے میں آپ فٹ ہوں گے؟ یہ ملت میں یہ بات بھی بے چینی پائی جا رہی ہے کہ آئے دن اردو کے نام پہ نئی نئی کمیٹی تشکیل ہو رہی ہے، اور نئے نئے ادارے قائم ہو رہے ہیں، اور انڈر گورنمنٹ بہت سارے ادارے چل رہے ہیں، ہر صوبہ میں چل رہے ہیں، جیسے انجمن ترقی اردو ہے، تو اس طریقے کی چیز ہے، تو اس پر کیا اپروچ نہیں ڈالنا دیکھیے اس چاہیے؟ میں ہم کوئی ایسا کامنٹ نہیں کر سکتے ہیں، جو بھی اردو ادارے ہیں کام کریں، وہ عوام کے جو مطالبات ہیں اردو والوں کے اس کو پورا کریں، اچھی بات ہے۔ آپ نئے صحافی، نوجوان صحافی جو اردو میں لکھ پڑھ رہے ہیں، یا الیکٹرانک میڈیا یا پورٹل وغیرہ پہ، اس کے لیے کیا نصیحت کریں گے؟ ایک لمبا آپ کا وقفہ گزرا ہے پورا، دیکھیے ہے کہ سب سے ضرورت ہے کہ مسلسل آپ کو محنت کرنا۔ آج کل دیکھتے ہیں نوجوان لوگ محنت نہیں کرتے، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی کسی اس میں آپ جائیے تو اس میں آپ پہلے محنت کیجیے، اپنے آپ کو اس لائق بنیے۔ شارٹ کٹ کرنا چاہتے ہیں، بہت آسان راستہ نہیں، تلاش بہت وہ صرف پہلے دیکھیں کہ ہم کو پیسے کتنے ملے، بھائی پیسے خدمت جب کا جذبہ نہیں ہے۔ خدمت کا جذبہ نہیں رہتا ہے، خدمت کا جذبہ کے علاوہ
فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر، پہلے آپ اس لائق بنیے تب نا آپ کو حقدار بنیں اس گے. میں بنیے گا، اس کے حقدار ہوئیے گا آپ. جی. جا ابھی یہ بھی بات آ رہی ہیں کہ آپ اتنے فعال ہیں، فخر الدین عارفی صاحب ہیں اور مزید آپ کی پوری ٹیم ہے، اس میں کچھ گورنمنٹ کی طرف سے تو کچھ ایسی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، لوگوں کا خیال ہے اس طریقے سے، آپ کیا صفائی دینا چاہیں گے؟ نہیں، ابھی گورنمنٹ کی طرف سے ہم کو کوئی بھی یہ نہیں ملا ہے. کچھ گورنمنٹ نہیں، حکومت کے جو اس میں جو ہے شامل، ان لوگوں کے پاس ہم لوگ گئے تھے. جیسے آپ کے غلام رسول بلیابی ایم ایل سی ہیں، اور آپ کے غلام غوث ایم ایل سی ہوئے، ہے نا. پھر ارشاد اللہ صاحب وقف کے جو چیئرمین ہیں، یہ ان لوگوں کے پاس ہم لوگ اپنے وقت کے ساتھ گئے تھے، اور جو اردو کے مطالبات ہیں اس کو ہم لوگوں نے ان کے پاس رکھا. اور ہم لوگوں نے اس لیے یہ اسٹریٹجی بنائی کہ یہ نہ لوگ کہیں کہ بھائی یہ لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں اگینسٹ دا گورنمنٹ کام کر رہے ہیں. نہیں، ہم کو جو ہے جو گورنمنٹ ہے، جو حکومت ہے، انہی لوگوں کے جو اس میں شامل ہے حکومت میں، انہی لوگ سے انہیں لوگوں سے اپنا مطالبہ کر رہے ہیں، جائز مطالبہ. ہاں. اور ابھی ہم لوگوں کا یہ ہے کہ بھائی ہم لوگ جتنے جو ہے مسلم جو ہے وزراء ہوئے، مسلم اسمبلی مسلم ممبران اسمبلی ہیں، مسلم ممبران کونسل ہیں، ان کو ایک میمورنڈم کی شکل میں اردو ایکشن کمیٹی بھیجے گا کہ یہ سب مطالبات ہیں، یہ آپ اس کو کیا کہتے ہیں حکومت تک پہنچانے کا عزم رکھتے ہیں کہ نہیں. آپ کے چھوٹے بھائی طارق فرید صاحب کی بھی بڑی قربانی رہتی ہے، اور آپ کے اجمل فرید صاحب، پھر عمر فرید صاحب، اس طریقے سے آپ کا پورا کنبہ اس میں اپنے آپ کو وقف کر دیا. آپ جو ہے کس طریقے سے یہ خدمت کا جذبہ آپ کے اندر آپ لوگوں دیکھیے، کے ہیں؟ والد صاحب ہمارے جب بیمار پڑ گئے نا، جب ہارٹ اٹیک ہو گیا نا، تو اس کے بعد سے تو بیچارے نہیں کر پاتے تھے. پہلے تو وہی دیکھتے تھے، اور ہم سائنس کے اسٹوڈنٹ تھے. ہم لوگ کیسے آئے کیا کہ اس کو آپ ایکسیڈنٹلی کہیے چاہے یہ کہیے کہ ہم لوگ آ گئے صحافت کے لائن میں. اور ہم کو ذرا بھی افسوس نہیں، بلکہ ہم کو خوشی کہ چلیے بھائی بہت خوشی ہوئی آپ سے کہ بات ہم کر کو کے، اس طریقے کا آپ کو خوشی ہے، سائنس کے اسٹوڈنٹ رہے اور اردو کو آپ نے چن لیا اور صحافت کو. اور ہم بیٹھ کر کے کام کرتے تھے اس زمانے میں. کیا کہتے ہیں جب سب ٹیم رہتی تھی قومی تنظیم میں جو بھی سب ایڈیٹران رہتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ہم نے کام سیکھا. دیکھتا ہوں میں طارق فرید صاحب سے بھی کئی بار ملنے کا اور دفتر آنے کا موقع ملا، تو دیکھا کہ طارق انور صاحب اپنے اسٹاف کے ساتھ ایک دم بیٹھ کے اپنا قیمتی وقت اپنا مشورہ دے رہے ہیں اور ایڈیٹنگ کا کام. اور آپ ابھی بھی چند منٹ قبل آپ اس طریقے سے مصروف تھے. بہت بہت شکریہ، اور اس طریقے سے آپ کا جو سفر ہے وہ دیکھیے، جاری رہے. ہم لوگ جو ہے الحمدللہ یہ بات نہیں کہ صحافت ہی رہی. آج آپ کے دربھنگہ میں دیکھیے گا ایجوکیشن میں معاملے میں بھی ملت کالج ہو، جی، کیا کہتے ہیں سلفیہ میڈیکل کالج ہو، سلفیہ اسکول ہے، یہ آپ کے سلفیہ مدرسہ ہے، دارالعلوم اسکول ہے اس کا، اس کے بعد سلفیہ جونیئر اسکول. سماجی اور تعلیمی مشن جو ہے. جی جی پہلے اسٹوڈنٹ تھے ہم لوگ. اب تو سلفیہ ہائر سیکنڈری. اسی وقت ہم لوگوں کے جو خاندان نے ایک کانسیپٹ دیا تھا کہ مدرسہ سے جو بچے نکلتے ہیں وہ پیچھے نہیں رہے، ہر شعبہ میں آگے بڑھے. تو وہی مدرسہ احمدیہ سلفیہ کا کچھ حصہ یہ کاٹ کر کے وہ سلفیہ جونیئر اسکول بنایا گیا تھا. وہ یاد ہے ہم کو، بہت چھوٹے تھے. تو ہم لوگ پہلے جو ہے ہم تھے، ہمارے اور بھائی تھے جن کا ایڈمیشن وہاں ہوا تھا، کہ بہت اچھی پڑھائی ہوتی تھی اس میں. تو وہ کنسیپٹ ابھی چلنا چاہیے. اس زمانے بہت پہلے جو آپ سمجھیے کہ 50-100 سال پہلے کا یہ کنسیپٹ ہم لوگ کے خاندان والوں نے دیا تھا کہ مدرسہ میں پڑھتے ہوئے، اور اس میں ہم لوگ بڑی خوشی ہے کہ مدرسہ میں بھی ہم لوگ پڑھتے یہ کرتے تھے اس وقت. اور وہیں پر مسجد تھی، نماز کا وقت ہوا جا کے نماز پڑھا رہے تھے. پیچھے سے ہمارے لوگ رہتے تھے، ماسٹر صاحب ہی لوگ. اور دعا کیسے پڑھیے گا، سب کو زور زور سے پڑھنا رہتا تھا نماز میں. تو نماز پڑھنے کا سلیقہ وہیں سے آئے گا، ظاہر ہے کہ. تو یہ سب بات
ہے الحمدللہ، اور قوم کی خدمت کا ہمیشہ جذبہ رہا ہے آپ کے ہمارے خاندان سے، یہ دادا بھی، روایت سے ملی، ہمارے وراثت دادا، میں ملی ہے یہ چیزیں آپ ہاں کو؟ ہاں، ہمارے اور دادا میلے تھے، پتہ ہے نا، جی، کیا نام تھا ان کا؟ ڈاکٹر فرید، ڈاکٹر فرید صاحب۔ بہت بڑے کیا کہتے ہیں بہت مشہور ڈاکٹر رہے، اور یہ حالت تھی ان کی کہ ان کے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں وقت نہیں ملتا تھا کہ لوگوں جا کر کے ادھر مطلب کہ اور بھی کام کریں، لیکن اس میں بھی وقت نکالتے تھے اور ہر اس میں بات کرتے سیو تھے۔ لائف فاؤنڈیشن کے زیر تمام 2017 میں بھپورا کرونی میں جو پروگرام ہوا، کانفرنس ہوا ایک شام انسانیت کے نام، اپنا قیمتی وقت پوری رات آپ نے دیا، اور اس کے لیے پورا علاقہ، پورا دربھنگہ آپ کا احسان مند ہے کہ اپنا قیمتی وقت اتنی مصروفیت نہیں، بھرا۔ ہم کو خوشی ہوئی، ہم اپنے لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں خاص طور پر تو ہم دلی خوشی ہوتی ہے ہم کو، اور لگتا ہے کہ اور بیٹھے، لیکن مجبوری ہوتی ہے کہ آدمی کو تو وقت کا تو خیال رکھنا پڑتا ہے، اسی لیے جو ہے۔ بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے، اور میں محمد عظمت اللہ ابو سعید۔